بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 محرم تک ہونے والے واقعہ کربلا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے یہ بھی معلومات فراہم کرتے ہیں کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 محرم کو واقع کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن بہت موزوں ہے، جس میں درج ذیل دوسرے بھی اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اسی دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ عاشورہ کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو واقعہ کربلا کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہ کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین منتخب ہوا، اور تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا۔ کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا جاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کو بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔
لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ یہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کو کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ ذو الفضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر، اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جبر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل برجس اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اباکر، صحابہ کرام، حضرت ابن عباس او حضرت ابن عمر او حضرت جابر او حضرت ابو سعید وغیرہ نے کہا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہرت ان سب کی دلوں میں اختلاف پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا، اور ادھر کوفے میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہ ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بربادی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین
رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولین اس نے پہلے تحمل سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دیہاتوں بلا میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجیوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے تینوں بیٹے جن میں ایک کچھ ماہ کا بیٹا تھا وہ بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کے رفقا و احباب و برادران اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ماس کی حالت میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ ان بدبختوں سے آپ رضی اللہ عنہ کا تو سامنا کیا نہیں جا رہا تھا۔ شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ساری لاشوں کو پامال کرنے کے لیے نعوذ باللہ ان پر گھوڑے چلا دیے گئے، جس سے نعوذ باللہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کوئی کسی کے پہچان نہیں تھا کہ کس کے جسم کا کون سا حصہ کہاں پر موجود ہے، کون سا حصہ کہاں پر نہیں۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا سے اسلام میں ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرکات نے محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بھی بے حرمتی اس بدبخت شخص نے کروائی۔ ناظرین، یہ وہ کربلا کا چونکا دینے والا اور رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ ہے جس سے سننے کے بعد مسلمان تو کیا ہر انسان کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا بہت ہی دردناک واقعہ معلوم ہوتا ہے اور اسی پر کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔